احمدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا سورہ المؤمن سے، 24واں پارہ، اور سورہ المؤمن سے ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ تو سورہ مومن کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے نفس اور اس کائنات کے علاوہ عقلی اور تاریخی دلائل پر غور کرنے، کج بحثی اور فضول بحث و تکرار کو چھوڑنے اور اس سے بچتے ہوئے اقتدار و آثار کے نشے سے نکل کر قرآن کی دعوت توحید و آخرت کو قبول کر لینے کا مشورہ دیا گیا کہ مشرکین مکہ ہوں یا کوئی بھی انسان جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی راہ پر چل رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کائنات پر غور کرے، تاریخی طور پر دیکھے کتنی قومیں آئیں، کتنے بادشاہ گزرے، اور ان بادشاہوں کی اپنی سلطنت حکومت تھی، ان کے پاس اقتدار اور اختیارات تھے، لیکن بالآخر وہ تباہ و برباد ہوئے، ان کے نام مٹ گئے، ناکام ٹھہرے، اور ان کے مد مقابل جو اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کے پیروکار تھے وہ کامیاب ہوئے۔ تو لہذا مشرکین مکہ کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ جب کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول کے پیروکار ہوتے ہیں، تو پھر تم کو بھی چاہیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لو اور قرآن پاک کی دعوت توحید و آخرت کو قبول کر لو تاکہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 22 میں جو منکرین دعوت کو مجادلہ چھوڑنے کی دعوت دی گئی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ابھی تک قبول نہیں نہ کر رہے، ان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تم یہ جھگڑا چھوڑ دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو۔ تو قریش کی قیادت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ مجادلہ یعنی کہ فضول کج بحثی کا رویہ ترک کر کے قرآن کی دعوت توحید، دعوت رسالت اور دعوت آخرت کو قبول کر لیں۔ اللہ کی آیات سے بحث و تکرار وہی کافر لوگ کرتے ہیں جو مختلف ملکوں میں ظلم ڈھاتے ہوئے دندناتے ہوئے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کی یہ جو دنیا کے اندر چلت پھرت ہے نا، تو تقلب کے دھوکے میں نہ آنے کا ان کو مشورہ دیا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ مختلف ملکوں میں آتے جاتے ہیں، ان کے بڑے رابطے اور بڑے تعلقات ہوتے ہیں، تو پھر بندہ سمجھتا ہے دیکھو یار، جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا اس کی تو بڑی شہرت ہو جائے گی، اس کے تو بڑے تعلقات ہو جائیں گے، تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہو اسی کو پکارا جائے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ہمیشہ سے جو اہل توحید ہوتے ہیں نا، وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن اس کے مد مقابل جو بھی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خالص توحید کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں، یہ کسی کا واسطہ نہیں مانتے، وسیلہ نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ اصل میں نے یہ غلط فہمی ہے۔ ماننا اور چیز ہوتا ہے، اور انہیں اللہ کی ذات میں صفات کے تقاضوں میں شریک ٹھہرا دینا بالکل اور چیز ہوتا ہے۔ تو ماننے سے کیا مراد ہے؟ ماننے سے مراد ہے ان کا ادب احترام کرو، اور ان کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، ان کو قبول کرو۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ تو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، لم یؤکر کبیرنا ولا یرحم صغیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بات آ جائے تو اس کو چھوڑ کر ان کی بات کو مان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر ان کی بات کو مان لو۔ ایسا یہ ماننا نہیں ہوتا، یہ ماننا نہیں ہے۔ تو اگر ماننا یہ ہے کہ ہاں وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، اچھے تھے، انہوں نے عبادات کی، اللہ کو راضی کیا، خوش کیا، تو یہ بات ٹھیک ہے، اس میں تو کسی کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو ہم اللہ کے اختیارات میں شریک بنا دیں، اللہ کی صفات میں شریک بنا دیں، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر ان سے دعائیں مانگیں، اللہ سے زیادہ ہم ان سے ڈریں، اللہ سے زیادہ ہم ان سے امید لگا بیٹھے،
ہاں تو یہ باتیں غلط ہے، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27 میں قریش کی متکبر لیڈرشپ کو، جو ان کا رویہ تھا نا، تکبر والا، غرور والا، فرعونی رویہ تھا، اس کو چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا۔ اور پھر بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا گیا، لیکن انہیں جادوگر اور جھوٹا قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا، لیکن کافروں کی چالیں ناکام ہی رہتی ہیں۔ فرعون نے تکبر سے کہا تھا کہ میں خود موسیٰ کو قتل کر دوں گا، وہ اپنے رب کو پکار لے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ۔ تو لیکن حضرت موسیٰ نے ہر منکر آخرت کو، وہ جو کہ منکر آخرت کو متکبر سے پناہ لے رکھی تھی، فرعون ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یعنی فرعون نے کہا تھا قتل کر دوں گا، لیکن قتل ہی نہ کر سکے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ خدا نہیں تھا، اس کے پاس اختیارات نہیں تھے، اور پھر وہ اس کی موت ذلت آمیز، وہ غرق ہوا۔ اس کا مطلب اس کے پاس تو سمندر سے بچنے کی طاقت بھی نہیں تھی، اپنے لشکر کو بھی نہیں بچا سکا۔ تو لہذا یہ بڑے بڑے دعوے کرنا رسولوں کے مقابلہ میں یہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتے۔ تو مشرکین مکہ کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارے لہجے میں بھی نا فرعون بولتا ہے، تو اپنی فرعونیت کو ختم کرو اور عقل کے ناخن لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، وگرنہ تمہارا انجام بھی کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اور پھر آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 54 میں آل فرعون کے ایک مومن کا سچا واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک مومن تھا فرعون کی آل میں، تو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس نے حق بات کہی، تو اس کا تذکرہ، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ مومن ہے۔ آل فرعون کا ایک مومن جس نے ایک مصلحت کے تحت کچھ عرصے کے لیے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن اس کے بعد وہ کھل کر فرعون کے خلاف توحید کا لمبردار بن کر سامنے آ گیا، سبیل اور رشاد کی دعوت دینے لگا، جس کے جواب میں فرعون نے عوام کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ بھی لوگوں کو سبیل الرشاد کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس بندہ مومن نے آل فرعون کے ضمیر سے سوال کیا، کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو صرف اللہ ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ بندہ مومن نے دونوں قسم کی دعوتوں کے فرق کو واضح کیا کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم لوگ مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ تو جب اللہ پاک سینہ کھول لے، ہدایت دے دے، پھر انسان کسی عہدہ و منصب پر فائز کیوں نہ ہو، لیکن وہ حق بات کو قبول کر لیتا ہے، اور یہی عقل مندی کا تقاضا بھی ہے۔ تو آیت نمبر 55 سے 76 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات کی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کے ساتھ تکبر، ہٹ دھرمی، مجادلے اور بحث و تکرار کے اس ماحول میں اپنی دعوت توحید کو جاری و ساری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو ہدایات کی گئیں، اب یہ قیامت تک ان تمام لوگوں کے لیے ہدایات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چل کر دعوت و توحید کا کام کر رہے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا ان سب کے لیے یہ نصیحت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کی کہ آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، وسبح بحمد ربک، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کریں۔ تو اس کا مطلب جو اس راہ کا راہی بنے، سب سے اہم چیز ہے اس کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر جو ہے نا، اس سے انسان کا ظرف بڑا ہوتا ہے، صبر سے اللہ کی حکمت سمجھ آتی ہے، صبر سے انسان بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو صبر بہت بڑا ہتھیار ہے، صبر کی تلوار سے ان تمام کفر اور شرک کی دعوتوں کو شکست دی جا سکتی ہے، ان کو کاٹا جا سکتا ہے، تو لہذا صبر کرنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 85 میں وہ مغرور کی عادت کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے کہ آفاقی دلیلوں، تاریخی دلیلوں سے مغرور کی عادت کو خبردار کیا گیا کہ وہ اپنی عسکری قوت اور تمدنی شان و شوکت اور اقتصادی خوشحالی پر نہ پھولیں، اس پر تکبر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کئی ایسی طاقتوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا جو قریش سے زیادہ طاقتور تھیں، بڑے آثار و اثاثے رکھتی ہیں، کانوا اکثر منہم قوتا وآثارا فی الارض۔ اس کا مطلب تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ تو اب تاریخ سے ایک تو سبق یہی حاصل کرنا ہے
کہ ہمیشہ جو متکبر لوگ ہیں رسولوں کے مقابلہ میں جو لوگ آتے ہیں ہمیشہ تباہ و برباد ہوئے، اور وہ لوگ کامیاب و کامران ٹھہرے جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول کیا۔ تو دوسری یہ بات سمجھ آئی کہ ہم کو بھی آج سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مسلمان دنیا میں اس سے پہلے مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، وہ کیسے جو خاک میں مل گئی، کیسے زمین بوس ہو گئی، وہ کیسے ان کی آزادیاں غلامیوں میں تبدیل ہو گئی۔ تو جب ہم تاریخ کو اس لحاظ سے پڑھیں گے تو ہم سبق حاصل کریں گے، جب جب لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے دین کو چھوڑا ہے، اپنی خواہشات کے وہ اسیر ہوئے، تب تب مسلمانوں نے ہزیمت اٹھائی ہے، مسلمان ذلیل و خوار ہوئے۔ تو لہذا ہمیں پھر دوبارہ سے اسی راستے پر آ جانا چاہیے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی جس چیز کے ساتھ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، اور پہلے حصے کی اصلاح کس سے ہوئی کہ قرآن اور حدیث سے، تو آخری حصے کی اصلاح بھی کس سے ہوگی؟ قرآن اور حدیث سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے صورت ہے سورہ حامیم سجدہ، مکی صورت ہے، آیت ہے اس کی 54، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کہ قرآن کی دعوت توحید و آخرت کو تسلیم کر کے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، دنیاوی اور اخروی کامیابی سے نوازے جاؤ گے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی تب ملے گی جب انسان قرآن کی دعوت توحید کو قبول کر لے اور دعوت آخرت کو تسلیم کر لے، اور پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جائے، تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو اس سورت کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں وہ قرآن پاک کا تعارف ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور رسالت کی صراحت ہے، اور توحید پر استقامت کی دعوت دی گئی۔ تمہیداً تعارف قرآن ہے کہ یہ کتاب بشیر و نذیر ہے، اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، لیکن کافر اسے سننا نہیں چاہتے۔ اب یہ اپنی جگہ اپنا عمل کریں اور مسلمان اپنا۔ انسان کو آزادی عطا کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور رسالت کی صراحت ہے، اور توحید پر استقامت کی دعوت ہے۔ مشرکین جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ برباد ہوں گے، جو منکرین آخرت بھی ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 میں آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 میں توحید کے آفاقی دلائل پیش کیے گئے ہیں اور شرک کا رد کیا گیا، یعنی کہ اس کائنات میں غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ آ جائے گی۔ تو بھائی یہ کس کا مائک کھل گیا جی؟ مائک بند کرو اپنے۔ ایڈمن دیکھیں جی کس کا مائک کھلا ہوا، یہ شور آ رہا بہت زیادہ۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور رب العالمین بھی۔ اس کے ساتھ جو مد مقابل جو دوسرے معبود وہ ٹھہرائے ہوئے ہیں، ان کا ٹھہرانا غلط۔ اسی نے زمین آسمان کو بنایا، آسمان پہلے دھواں تھا، زمین و آسمان کو وجود میں آنے کا حکم دیا گیا تو فرما بردار ہو کر وجود میں آ گئے۔ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کے لیے الگ الگ احکامات جاری کیے گئے۔ اللہ نے فرمایا اوہا فی کل سماء امرہا، قریبی آسمان کو چراغوں سے مزین کیا گیا، اسے محفوظ کیا۔ یہ منصوبہ بندی قدیر اللہ تعالیٰ کے عزیز اور علیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سارے دلائل پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانے اور شرک سے باز رہنے کی دعوت دی گئی۔ پھر آیت نمبر 13 پلیز اسکرین شیئر کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسکرین شیئر کر لیں قرآن کریم کی، جزاک اللہ خیر۔ پہلے میں نے کی تھی جی، وہ آپ کی طرف سے آ نہیں رہا تھا، نہیں آ رہا ابھی بھی۔ ہوسٹ ڈس ایبلڈ، یہ نہیں آ رہا جی، آپ کی طرف سے وہ بندش لگی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 میں توحید کے تاریخی دلائل پیش کیے گئے۔
قریش مکہ کی طرح قوم عاد اور قوم سمود دونوں کو دعوت توحید دی گئی تھی، لیکن انہوں نے زمین پر تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی طاقتور ہستی ہے جو سرکش قوموں کو کسی آسمانی یا زمینی عذاب کے ذریعے ناگہانی طور پر ہلاک کر سکتی ہے۔ تو اس میں تاریخی طور پر توحید کے دلائل پیش کر کے مشرکین مکہ کی بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی طاقتور قومیں گزر چکی ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور اپنے جو زمینی اور ظاہری جو وہ ان کے پاس وسائل تھے ان پر بڑے ہی اتراتے پھرتے تھے، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا نا کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی۔ اور عذاب کیوں آیا؟ کہ چونکہ انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی تھی۔ تو اے مشرکین مکہ، اپنی ان تمام قوموں سے نصیحت حاصل کرو، ایسا نہ ہو تم نے بھی وہی وتیرہ اپنایا ہوا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہلاک نہ کر دے۔ اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جب جہاں کہیں بھی رسول کی نافرمانی ہوگی، اللہ کے دین کو پس پشت ڈالا جائے گا، تو جلد یا بدیر ان پر اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ آ جائے گی۔ آگے آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 29 میں اللہ کے دشمنوں اعداء اللہ کا اخروی انجام بتایا گیا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اب ویسے تو کوئی شخص نہیں کہتا میں اللہ کا دشمن ہوں، لیکن در حقیقت جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، اللہ کے احکامات کا دشمن ہے، وہ در حقیقت اللہ کا دشمن ہے۔ تو ایسے جو اللہ کے دشمن ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان کے کرتوتوں کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلد ان کے خلاف گواہی دے گی۔ جو کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ سنو اور دوران تلاوت شور برپا کیا کرو تاکہ تم غالب ہو سکو، تو انہیں اللہ تعالیٰ بدترین عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہی اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ میں داخل ہو۔ اور پھر روز قیامت کافر پیروکار اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والے انسان اور جن لیڈروں کو دکھا دے تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے رون ڈالیں اور وہ ذلیل ہو جائے۔ تو اب دنیا میں تو لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے، اپنے اپنے پیشوا، رہنما، مقتدا بنائے ہوئے، اور وہ اندھی ان کی تقلید کر رہے ہیں، وہ جو کہہ دیتے ہیں اس کو منوان مان لیتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے اگر کوئی شخص کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اس کے پیچھے چلنا تو دین نہیں ہے، اس کی باتیں تو دین نہیں ہے، اس کا طریقہ تو دین نہیں ہے۔ اچھا، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا قیامت کے دن یہ گمراہ ہوں گے اور قیامت کے دن کو سزا ملے گی، قیامت کے دن ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اچھا، انہوں نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوں گی کہ ہم تو فلاں کے پیروکار ہیں تو ہمیں تو جنت ملے گی، درجات ملیں گے، یہ ملے گا، وہ ملے گا، اور وہاں کچھ ملے گا نہیں۔ تو ظاہری بات ہے غصہ تو آئے گا نا ان کو۔ پھر یہ جب انہیں یہ سبب بھی معلوم ہو جائے گا کہ تم ان کے پیچھے چلے تھے نا، لہذا اس لیے تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا، تو تم تو ہلاک ہو گئے، ناکام ہو گئے، تم تو نامراد ٹھہرے، لہذا پھر یہ جو ان کے دل میں غصہ پیدا ہوگا اس کا اظہار کریں گے، اللہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اللہ ان کو عذاب دے۔ لیکن اس دن کا اس طرح چیخنا، چلانا، واویلا کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں، دنیا میں ہوش کے ناخن لو اور دنیا میں ابھی اپنے اعمال کو دیکھو، کیا تمہارے کام قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ کیا تم کسی شخص کے پیچھے چل رہے ہو؟ اپنے اعمال کو زندگی میں ایک مرتبہ، خاص طور پر نماز کو دیکھو، کیا نماز آپ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں؟ کیا آج تک آپ نے نماز کے بارے میں کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہے؟ کیا آپ نے آج تک نماز کے بارے میں کوئی کسی سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے؟ مثلاً جو صحیح کتب ہے نا، حدیث کی بڑی کتابیں، ان میں کتاب الصلاۃ موجود ہے۔ مثلا صحیح بخاری لیں، صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ موجود ہے، اور کتاب الصلاۃ میں سے آپ حدیثیں پڑھیں تو آپ کو ساری نماز وہاں سے مل جائے گی۔ اور جبکہ صحیح بخاری کے بارے میں اور صحیح مسلم کے بارے میں پوری امت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ دونوں کتابیں صحیح ہیں، اور خاص طور بخاری کے بارے میں تو کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، لہذا صحیح بخاری سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کو دیکھو، لاؤ، سیکھو، تاکہ ہمیں قیامت کے دن کوئی پچھتاوا نہ ہو، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو آگے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 36 میں دعوت توحید و آخرت کو قبول کر لینے والے مظلوم، صابر و شاکر مسلمانوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے کہ جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیے، بظاہر وہ غریب لوگ ہیں، پھر ان پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں،
لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے انعامات سے نوازے گا۔ تو اعداء اللہ کے مقابلے میں اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کے دوست ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب انہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے۔ لوگوں نے بہت مارا، بہت پیٹا، بڑی تکلیفیں دیں، بڑی ایذائیں دیں، مال و دولت لوٹ لیا، گھر بار سے نکال دیا، ہجرتیں کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا سب چیزیں ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے ہم۔ یاد ہے انہوں نے استقامت اختیار کی، تو یہ اللہ کے اولیاء، تو ان پر فرشتے نازل کیے جاتے ہیں جو تسلی دیتے ہیں۔ ایسے ثابت قدم مسلمانوں کی وہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر سرپرست اور معاون ہوتے ہیں فرشتے۔ یہ توحید کے داعی اور مبلغ ہوتے ہیں، اور جو ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بدی کو زیادہ بہتر نیکی سے دفع کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر نیکی کر کے اس کو ختم کر، جس کے نتیجے میں دشمن جو ہوتا ہے وہ بھی دوست بن جاتا ہے۔ یہ نصیب والے اشخاص شیطان کی اکساہٹوں پر اللہ کی پناہ ڈھونڈتے، جب بھی کوئی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آتی ہے تو پھر یہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 48 میں توحید اور آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 54 میں وہ منکرین آخرت کے لیے نفسیاتی دلائل وہ دیے گئے ہیں۔ انسان اللہ سے دعائیں مانگتے نہیں تھکتا، لیکن نزول آفات پر مایوس ہو کر اور نعمتوں پر پھول کر آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح مصیبت میں لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے اور خوشحالی میں اکڑنے لگتا ہے۔ ایسے غیر مستقل مزاج لوگوں کو اپنے انجام پر غور کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ یہ بشارت بھی دی گئی کہ قرآن کی حقانیت کی دلیلیں آفاق و انفس میں ظاہر ہوتی رہیں گی، اور حق واضح ہو کر، ہر صورت حق واضح ہو کر رہے گا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو نشانیاں آفاق میں یعنی اس جہان میں، اور ان کے اپنے نفس میں، یہاں تک کہ حق ان کے لیے واضح ہو جائے۔ یعنی قرآن پاک تفکر کی، تدبر کی، تعقل کی دعوت دیتا ہے نا، کہ غور و فکر کرو، عقل کرو، سوچو سمجھو۔ تو جب قرآن پاک ہمیں دعوت دے رہا تو پھر ہمیں بھی سوچنا سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا دھیان سے گیان آتا ہے، دھیان سے گیان آتا ہے۔ جب ہم تفکر تدبر کرتے ہیں نا پھر چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ اسی لیے دینی لحاظ سے ہم پیچھے ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے آگے۔ کیوں؟ دنیاوی لحاظ سے ہم بہت ٹائم دیتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت سوچتے ہیں، بہت سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، لیکن جو دینی لحاظ سے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہی نہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ حدیث کو سمجھتے ہیں، نہ ایمان کو سمجھتے ہیں، اس چیز کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اسی لیے ہم دینی لحاظ سے بہت کمزور ہوتے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہم نے دین کو ٹائم نہیں دیا، دنیا کو ٹائم دیا۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے، تو شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ۔ تو یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی 53 آیات ہے، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کہ دین کی روشنی میں اقامت دین کی مشروعیت کو سمجھ کر اجتماعی نظم قائم کرو، اور اپنے باہمی جو معاملات ہیں نا ان کو کیسے طے کرو؟ امرہم شورا بینہم، کہ وہ مشورے کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اپنے نظام کو چلاؤ۔ اچھا، اب یہ جو صورت ہے نا اس میں مسلمانوں کو باہمی معاملات کو طے کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا وہ بتایا گیا مشورہ۔ اچھا، ابھی جو مشورہ ہے نا اس کی لوگوں نے غلط تعبیر کر لی، غلط مطلب اس سے نکال لیا۔ اب غلط مطلب کیا نکالا؟ غلط مطلب یہ نکالا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جو اجتماعی نظم بنائیں گے نا، نظام بنائیں گے، وہ بنے گا ووٹ کے ذریعے سے۔ تو ووٹ بھی کیا ہے؟ ایک مشورہ ہے۔ یہ سراسر غلط بات، یہ بات جو بھی لوگ کر رہے ہیں نا وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ دیکھو 2-3 باتیں سمجھ لو، زیادہ تفصیل سے تو ہم اب نہیں بات کر سکیں گے، لیکن تھوڑا سمجھ لو۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ نے کسی بھی اہم کام میں مشورہ کرنا ہے تو آپ کس سے مشورہ کرتے ہیں؟ اس آدمی سے مشورہ کرتے ہیں جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی مریض کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو آپ کسان سے کریں گے، آپ کسی تاجر سے کریں گے، یا ڈاکٹر سے کریں گے؟ ظاہری بات ہے موضوع شخص جو ہے جس سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں وہ ڈاکٹر ہوگا نا۔ اچھا، ڈاکٹروں میں سے بھی مثال کے طور پر دماغ ہے، انسان کا دل ہے، انسان کا معدہ ہے۔ اچھا، اب مسئلہ معدے کا ہے
تو کیا آپ دماغ والے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں؟ نہیں کریں گے، چونکہ آپ اس سے مشورہ کریں گے جو معدے کا ڈاکٹر۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ جب آپ مشورہ کریں گے نا اس کے بارے میں، حکومتی امور کے بارے میں، داخلہ خارجہ کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، قانون سازی کے بارے میں، تو کس سے مشورہ کریں گے؟ جو اس کا اہل ہوگا۔ لیکن کیا جو ووٹنگ ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے، کیا اس میں اہل لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے؟ اس میں تو ہر ایرے غیر نتھو خیرے سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ہی غلط بات، یہ غلط معنی بیان کیا گیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا صحیح نظام نہیں بن سکا۔ اور نظام جو ہوتا ہے نا، نظام بننے میں تو انسانوں کا محتاج ہوتا ہے، آئین اور قانون بننے میں انسانوں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جب وہ بن جاتا ہے نا، پھر سارے انسان اس کی گرفت میں ہوتے ہیں، وہ سب پر چھا جاتا ہے۔ اسی لیے ملکوں کا جو آئین اور قانون ہوتا ہے، جب وہ قانون بن جاتا ہے تو پھر اس قانون سے نہ وقت کا بادشاہ بچ سکتا ہے، نہ حکمران بچ سکتا ہے، نہ سپہ سالار بچ سکتا ہے، نہ خود جج اور قاضی بچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب نظام کو، آئین کو، قانون کو سوچ سمجھ کر بنانا ہے۔ اور دوسری بات، جب انسان قانون بناتے ہیں نا، قانون سازی کرتے ہیں، تو بہت سارے انسان جو قانون بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس میں ایک خاص طبقے کی غیر محسوس طریقے سے رعایت رکھتے ہیں، اس میں ان کو چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب پھر اس کا مطلب یہ قانون بننے میں ہی اس میں جو ہے نا یکسانیت نہیں ہے، سب کے لیے ایک قانون نہیں ہے۔ بناتے وقت یہ خیال کیا گیا کہ یہ کچھ لوگوں کو بچانا ہے، کچھ لوگوں کو خصوصیت دینی ہے، مراعات دینی ہے، چھوٹ دینی، استثناء دینا ہے۔ تو یہ قانون میں یکسانیت کیسے ہو سکتی ہے؟ سب کے لیے قانون برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس لیے پھر ایک اس کا مطلب اس وقت انسانوں کے پاس اللہ کا نظام موجود ہے، اللہ کا دین موجود ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل طور پر موجود ہے۔ اس کا مطلب پھر ہمیں اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ اقامت دین ہے، دین کا غلبہ اسی میں ہے کہ دین کو قائم کرو، دین کو نافذ کرو، دین کے مطابق اپنے سارے معاملات کو چلاؤ، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ لیکن یہ جو مشورے کے نام پر جمہوریت آ گئی، مشورے کے نام پر یہ سب غلط طریقے، باطل طریقے۔ پھر دیکھیں، جمہوریت بھی نہیں ہوتی، جمہوریت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک ملک میں 10 سیاسی جماعتیں وہ الیکشن لڑ رہی ہوتی ہیں، تو کیا خیال ہے؟ ایک جماعت، ساری جماعتیں اگر 1,00,000 ووٹ لیں، 10 لاکھ ووٹر ہیں، تو اس کا مطلب 10 لاکھ برابر ہو گئے۔ لیکن ایک جماعت نے لے لی 1.5 لاکھ ووٹ، اب اس جماعت نے باقیوں کی نسبت زیادہ ووٹ لیے۔ کیسے؟ کسی نے 1 لاکھ لیا ہوگا، کسی نے 50,000 لیے ہوئے، کسی نے 60,000 لیے ہوں گے، لیکن اس کے لیے 1.5 لاکھ، تو اس کا مطلب زیادہ ووٹ لیے، یہ حکمران بنے گا۔ اور یہ لوگ کہیں گے جمہوریت کی حکومت ہے، اکثریت کی حکومت ہے، لیکن اکثریت کی حکومت بھلا ہے؟ یہ نہیں ہے، غلط ہے، 100% غلط ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، کیسے غلط ہے؟ کیسے اکثریت کی حکومت نہیں ہے؟ دیکھیں، کل لوگ کتنے تھے؟ 10 لاکھ۔ 10 لاکھ میں سے اس نے کتنے ووٹ لیے؟ 1.5 لاکھ۔ باقی کتنے بچے؟ 8.5 لاکھ۔ اس کا مطلب 8.5 لاکھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جماعت جیتے، اس کی حکومت بنے، صرف 1.5 لاکھ لوگ چاہتے ہیں ان لوگوں کی حکومت بنے۔ تو بتائیے زیادہ لوگ کس طرف ہیں؟ تو زیادہ لوگ تو ہوئے نا پھر 1.5 لاکھ، زیادہ لوگ تو ہوئے 8.5 لاکھ، اور 1.5 لاکھ کم، تو اس کا مطلب یہ کم لوگوں کی حکومت بنے گی، زیادہ کی حکومت نہیں بنے گی۔ تو لہٰذا یہ ساری غلط تعبیریں کی گئی ہیں، اس لیے یہ مشورہ نہیں ہے۔ تو اب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 میں قرآنی وحی اور صفات الہی کے تعارف کے بعد شرک کا ابطال کیا گیا، شرک کا رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ولی، سرپرست اور کارساز ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی، سرپرست اور کارساز نہیں ہے۔
پھر آگے فرمایا گیا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تم جو اللہ کی مثل ان مختلف اپنے پیشواؤں کو، بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو ٹھہراتے ہو کہ یہ بھی رزق دیتے ہیں، یہ بھی بارش دیتے ہیں، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 20 میں اقامت دین کی مشروعیت کا حکم دیا گیا کہ جو دین ہے نا اس کو قائم کرو۔ فرمایا اقامت دین کی مشروعیت، شرع لکم من الدین، اقامت دین کا فریضہ تمام رسولوں پر لازم کیا گیا، ان اقیم الدین فلا تتفرقوا فیہ، اور اقامت دین کی دعوت کے بعد اس پر استقامت کا حکم دیا گیا، واستقم کما امرت، کہ آپ ویسے قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مکے میں رہ کر آپ توحید کی دعوت دیں۔ اب ظاہر بات یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن توحید کی دعوت دینا تو بڑا ہی مشکل ہے، سارا مکہ مخالف ہو جائے گا، تو کیا آپ کسی مصلحت کا شکار ہو جائیں؟ کیا آپ ان کے ساتھ مل جائیں؟ نہیں، آپ نے وہ کام کرنا جو اللہ نے حکم دیا اور اس پر قائم رہنا، حالات موافق ہو مخالف ہو، لوگ ساتھ دیں ساتھ نہ دیں، آپ کی بات کو لوگ قبول کریں قبول نہ کریں، لیکن تم نے وہی بات کہنی جیسے اللہ نے کہا ہے اور اس پر قائم دائم رہنا ہے، بھلے ساری دنیا تمہارے مخالف کیوں نہ ہو جائے۔ تو جب کوئی شخص اللہ کا حکم مان کر اللہ کی بات پر قائم ہو جاتا ہے، پھر ظاہری بات ہے اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی، کیونکہ اب یہ جو شخص ہے، اب اس کی ناکامی، پھر ظاہر بات ہے وہ کس کی ناکامی، اس شخص کی ناکامی نہیں، وہ تو دین کی ناکامی ہو جائے گی، اللہ کے حکم کی ناکامی ہو جائے گی۔ تو لہذا اللہ اپنے حکم کو کبھی بھی ناکام ہونے نہیں دے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرا رسول غالب آئیں گے، یہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا دین پر آپ قائم ہو جائیں، بس جو اللہ نے حکم دیا بس ویسے کریں، لوگوں کی طرف مت دیکھیں، نفع نقصان کی طرف مت دیکھیں۔ تو پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ثواب دینے والا ہے۔ اہل ایمان دنیا میں ہی قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اس کے برخلاف اہل کفر دنیا میں نہیں ڈرتے، لیکن قیامت کے دن وہ ڈرنے لگیں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 22 میں مشرکین کی خود ساختہ جو شریعت تھی اس کا ابطال کیا گیا تھا، کہ انہوں نے جو خود اپنے لیے دین بنا رکھا ہے نا، اپنے لیے قانون اور ضابطے بنا رکھے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ سب باطل ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 43 میں اہل ایمان اور اہل استقامت کی صفات بیان کی گئی ہیں، کہ اہل ایمان رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اہل ایمان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے شرمی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، رب کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تمام اہم باہمی معاملات وہ مشورے سے چلاتے ہیں، امرہم شورا بینہم۔ تو اسلام میں پھر ڈکٹیٹرشپ اور آمریت کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، سارے معاملات مشورے سے طے کیے جائیں گے۔ اور پھر جو اہل ایمان ہے، یہ جو سچے مومن ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ بغاوت اور سرکشی نہیں کرتے، برائی کا بدلہ ویسی برائی سے نہیں دیتے بلکہ اچھائی کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں۔ بالخصوص وہ لوگ جو ظلم ڈھاتے ہیں اور زمین پر ناک زیادتی کرتے ہیں، ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 44 آیت نمبر 46 میں اللہ کے دشمن اعداء اللہ، مشرکین و کافرین کا انجام بتایا گیا، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے ایسے ظالم کے لیے کوئی سرپرست نہیں ہو سکتا جو اسے راستہ دکھائے۔ یہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان پر خشوع طاری ہو جائے گا، خوف طاری ہو جائے گا، ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، انہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا تھا، روز قیامت اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 53 میں جو وحی کے 3 طریقوں کی وضاحت کی گئی کہ وحی کیسے آتی ہے، 3 طریقے سے وحی آتی ہے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے اور اس سے پچھلے رسولوں پر کی گئی وحی کے مطابق ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، پردے کی اوٹ سے یا فرشتہ بھیج کر۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما یشاء۔ تو 3 طریقے ہو گئے وحی کے، اللہ تعالیٰ براہ راست اپنا کلام کسی پر وہ ڈالتا ہے، نمبر 2، یا پھر پردے کی اوٹ سے اس پر وحی کی جاتی ہے، اور نمبر 3 پھر فرشتہ بھیج کر وحی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ زخرف، مکی صورت ہے اور اس کی آیات ہے 99، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کہ آسمان کے الہ کو زمین کا بادشاہ بھی تسلیم کرو۔
کہ جو آسمانوں پر جس ذات کی بادشاہی ہے اسی کی بادشاہی کو زمین پر بھی تسلیم کرو۔ توحید خالقیت، توحید ربوبیت کافی نہیں ہے، توحید الوہیت اور توحید حاکمیت کو بھی تسلیم کرو۔ یعنی کہ جو مشرکین مکہ تھے نا، کفار تھے، اللہ کو رب تو مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کو صرف اور صرف اللہ کو الہ نہیں مانتے، حاکم تسلیم نہیں کرتے، کہتے تھے نہیں کسی اور کی بھی حکمرانی ہے، جیسے ان کے بتوں کی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے تھے۔ لہذا اصل جو دین ہے نا وہ ہے توحید الوہیت اور توحید حاکمیت کا اقرار کرنا، کہ اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اسی لیے جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ، اس میں یہ کہا گیا کوئی الہ نہیں، یہ نہیں کہا گیا لا رب، یہ نہیں کہا گیا، تو یہ نہیں کہا گیا لا، ہاں اس میں یہ کہا گیا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ اس چیز کا اقرار کر لے گا، ہاں اس کا جو ہے وہ دین قابل قبول ہوگا، اس کا کلمہ پڑھنا فائدہ دے گا۔ اور جو اس بات میں ذرا بھی کسی قسم کا کوئی شک شبہ کرتا ہے تو لہذا اس کا کلمہ پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس صورت کا بنیادی موضوع چونکہ اس بات توحید اور رد شرک ہے، تو لہذا آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں اس میں دعوت قرآن کے مقاصد اور مشرکین کا رویہ بیان کیا گیا، کہ قریش کو بتایا گیا کہ عربی زبان میں کتاب مبین نازل کی گئی ہے تاکہ وہ عقل سے کام لیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے نبی کا مذاق اڑاتی انہیں ہلاک کر دیا گیا، حالانکہ وہ قریش سے زیادہ بطش و جبروت رکھتی تھیں۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ تو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا بہت طاقتور سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت والا سمجھتے؟ نہیں، تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، لیکن ان کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ جو انہیں رسولوں کی دعوت کا مذاق اڑایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، توحید کو نہیں مانا۔ تو آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت سے استدلال کرتے ہوئے امکان آخرت کی دلیلیں پیش کی گئی ہے کہ دیکھو یہ کام ایسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب پھر آخرت بھی آ سکتی ہے، اس کا مطلب یہ کام ایسے ہو سکتا ہے تو اس کا انجام ہے، تو اس دنیا کا بھی انجام ہے، تو آخرت بھی آئے گی۔ تو مشرکین آخرت، منکرین آخرت قریش سے کہا گیا کہ تم اللہ کو خالق تو مانتے ہو، اس کی عظمت اور علم کے بھی قائل ہو، اس کی ربوبیت پر غور کرو کہ کس طرح اس نے زمین میں راستے بنائے، آسمان سے مقررہ مقدار میں پانی نازل کیا اور مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم روز قیامت اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ ہی نے جوڑے بنائے، کشتی اور جانوروں کی صورت میں سواریاں فراہم کی تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کر لو اور اس کی قدرت کا اعتراف کر لو۔ اور آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 25 میں شرک فی ذات کی تردید کی گئی کہ اللہ کا کوئی بھی جز نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ کا جز بناتے، جیسے عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو ان سے کہا گیا نہیں، اللہ کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ کے ماں باپ نہیں ہے، تو اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہے۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 45 میں قریش کو خود ان کے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی روشنی میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید بھی دعوت ابراہیمی کے عین مطابق ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے، ایک فرض کر لو 1 منٹ کے لیے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہو نا؟ وہ کہیں گے ہاں مانتے۔ تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کا حکم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان باتوں کا ہی حکم دے رہے، تو گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی بات تو نہیں نہ کر رہے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں نا۔ تو لہذا جب تم ان باتوں کو مانتے ہی ہو تو اس کا مطلب یہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کی دعوت دے رہے تھے، ان کو بھی مان لو، یہ بات ان کو سمجھائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 سے 56 میں آیت نمبر 46-56 میں حضرت موسیٰ نے بھی دعوت توحید دی تھی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 سے 66 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو توحید کی دعوت دی تھی اس کا تذکرہ کیا گیا اور مخالفین کے رویوں کا ذکر کیا گیا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 میں جامع توحید پر ایمان لانے والے متقین کا انجام بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو مانیں گے، الوہیت کو مانیں گے، خالقیت کو مانیں گے، مطلب توحید کی جو 3 اقسام ہیں ان کو مانیں گے، تو پھر وہ اللہ پر ایمان لائیں گے، پھر ان کا انجام بہت ہی
زبردست ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا متقین سے اللہ فرمائے گا آج نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ ملال، تم اور تمہارے اہل خانہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں سونے کے برتن گردش میں ہوں گے، ہر خواہش پوری کی جائے گی، آنکھوں کی لذت کا سامان ہوگا، فیہا وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، یعنی کہ نفسوں کی خواہشات پوری ہوں گی اور آنکھوں کی لذت سرور ہوگا اور ہر قسم کے میوے میسر ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 80 میں دعوت توحید کو مسترد کرنے والے مجرمین کا انجام بیان کیا گیا کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ یہ جو دنیا میں اللہ کی توحید کو نہیں نہ مان رہے، یہ پھر اللہ کی جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور آخر میں شرک کا رد کیا گیا اور توحید الوہیت کو ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بے عیب ہستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ انہیں کھیل کود میں مگن رہنے دو یہاں تک کہ ملاقات کا دن آ پہنچے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں توحید الوہیت اور توحید حاکمیت کا مطالبہ ہے۔ غیر اللہ شفاعت کے اختیار نہیں رکھتے، سفارش صرف ان کی قبول ہوگی جو حق کی گواہی دیں گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون، جب مشرکین اللہ کو خالق مانتے ہیں تو پھر ان کی عقل کیوں گھوم رہی ہے؟ آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ بہت جلد مشرکین کو پتہ چل جائے گا، اور واقعی پھر ان کو پتہ چلا کہاں؟ غزوہ بدر میں، اور پھر غزوہ احد میں، احزاب میں، اور پھر فتح مکہ جب ہوا تو پھر باقی سارے ایام میں ان کو پتہ چلتا گیا یہ نبی بھی سچا تھا، اس کی دعوت بھی سچی تھی، جو باتیں کہتا تھا وہ بھی سچے تھے، اور کامیاب وہی لوگ ٹھہرے جو نبی کی بات مان کر ایمان لے آئے تھے، اور جو بات نہیں مانی انہوں نے وہ ناکام ہو گئی۔ سارے عرب نے پھر ساری دنیا نے بالآخر اس کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ تو یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات ہیں 59، اور اس کا مرکزی مضمون ہے فرعونیت، دنیا پرستی، انکار دعوت قرآن اور انکار دعوت و آخرت کی صدا، ہلاکت دنیا اور دوزخ ہے۔ یعنی جو شخص دنیا میں تکبر کرے گا اور دنیا کمانے میں ایسا مگن ہو جائے گا کہ وہ دعوت قرآن کا انکار کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دے گا، آخرت کا انکار کر دے گا، تو پھر ایسے لوگ دنیا میں بھی ہلاک اور تباہ ہوں گے، اور آخرت میں تو بالآخر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا۔ تو یہ بات سمجھائی گئی۔ تو اس صورت کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں قرآن اور اللہ کا تعارف ہے، اور قرآن کے ذریعے توحید کی دعوت دی گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، قرآن کی تنزیل ایک مبارک رات سے ہوئی ہے جس میں حکیمانہ فیصلے تقسیم ہوتے ہیں۔ لیلۃ مبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں ہے۔ اللہ ہی رب اور خالق ہے، وہ معبود ہے، اور وہی اگلوں اور پچھلوں کی زندگی اور موت دینے پر قادر۔ ہاں جی، یہاں پر ایک اہم بات ہے وہ سمجھ لیجیے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے مہینہ ہوتا ہے شعبان، تو شعبان کی جو 15 تاریخ ہوتی ہے، 14 تاریخ اور 15ویں رات، اس کو مسلمان ایک رات مناتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر، اس کو کہتے ہیں شب براءت۔ اور اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، ایک درخت ہے اس پہ پتے لگے ہیں، اور جن لوگوں نے مرنا ہے ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، جنہوں نے پیدا ہونا ہے ان کے پتے نکل آتے ہیں، پھوٹ پڑتے ہیں، اور پھر اس رات میں لوگ عبادت کرتے ہیں، پھر اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں نا بے بنیاد ہے، کوئی ایک بات بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، سوال پھر پیدا ہوتا ہے اتنی ساری دنیا مناتی ہے تو وہ کیا سارے کے سارے غلط ہی کرتے ہیں؟ کیا ان کی سب کی باتیں غلط ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، غلط ہیں، 100% غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت نہیں نہ ملتا۔ ویسے تو اگر آپ یہ کہیں گے اتنے سارے لوگ جب ایک کام کر رہے ہیں تو وہ تو صحیح ہوں گے نا، تو پھر دنیا میں اسی اصول کے مطابق دیکھیے، اسلام برحق ہے کہ اسلام برحق نہیں ہے؟ دنیا میں 7 ارب کی آبادی ہے، اس میں سے مسلمان کتنے؟ 1.5 ارب۔ اس کا مطلب باقی 5.5 ارب کون ہے؟ وہ تو غیر مسلم ہے نا، بالآخر وہ اسلام کو تو نہیں نہ مانتے۔ اچھا بتاؤ، پھر 1.5 ارب لوگ اسلام کو نہیں مانتے، پھر اس کا مطلب کیا سمجھے؟ اسلام غلط مذہب ہے، نعوذ باللہ، اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ کیا پھر وہ جو 5.5 ارب لوگ ہیں وہ سچے ہیں؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں سچے تو بلا اسلام ہی سچا ہے، اسلام کے ماننے والے ہی سچے ہیں۔ کیوں سچے ہیں؟ یہاں پر بھی وہ اصول چلاؤ
کہ یہ تو پھر تھوڑے ہیں، جو تھوڑے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، جو زیادہ ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے، حق کو جانچنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. حق اور صحیح بات کو جانچنے کا طریقہ ہوتا ہے جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، اور جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے. لہذا اس رات کی عبادت کرنا، اس میں فیصلے ہونا، اس میں گناہوں کا معاف ہونا، اس میں جہنم سے آزادی کا ملنا، اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ حدیث سے ثابت ہو تو پھر ٹھیک ہے. کیا شعبان کا مہینہ آ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں آتا. پھر دوسرا، لوگوں نے بہت ساری باتیں بنائی ہیں. کوئی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. حدیث کے ساتھ میں ایک لفظ بول رہا ہوں، کیا؟ صحیح حدیث نہیں ہے. موضوع، منکر، من گھڑت، ضعیف ترین روایات موجود ہیں، لیکن جو موضوع، من گھڑت، ضعیف روایت ہوتی ہے اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. تو اس لیے صحیح حدیث نہیں ہے. تو پھر اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟ بھائی اس رات میں دیکھو نا، اس میں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا؟ قرآن کے نازل ہونے کا تذکرہ ہو رہا. بتاؤ، قرآن نازل ہوا تھا شعبان کے مہینے میں، شعبان کی 15 تاریخوں کو، رمضان میں. تو اس کا مطلب یہ جو بابرکت رات کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ پھر کہاں ہے؟ رمضان میں. تو پھر اس کا مطلب شعبان میں نہ ہوئی. تو یہی ایک بات سے بات سمجھ آ سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، رواجن جو باتیں، ان کو نہیں اپنانا چاہیے. تو شب برات کی کوئی اسلام میں صحیح احادیث سے کوئی اس کی اہمیت نہیں، کوئی ثبوت نہیں. آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 16 میں مشرکین کے رویوں کا ذکر کیا گیا. بل ہم فی شک یلعبون وقالوا، اور ہاں، تو اس میں مشرکین مکہ وہ شک میں مبتلا ہو کر کھیل رہے ہیں. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مجنون اور پاگل قرار دیا جسے سکھایا اور پڑھایا گیا. ان سے بدلہ لیا جائے گا، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوگی. اور پھر آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 33 میں فرعون اور بنی اسرائیل کشمکش اور فرعون سے ان کی نجات کی سچی داستان کا تذکرہ ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37 میں مشرکین مکہ کے انکار آخرت کے رویے کا ذکر کر کے انہیں قوم تبا کی ہلاکت سے خوف دلایا گیا کہ دیکھو وہ بھی ایک قوم تھی، قوم تبا، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا نا، تو ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہلاک کر دے. تو لہذا آخرت کا انکار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی معذرت ہے، ہمارا جو ہے نا نیٹ کا تھوڑا مسئلہ بن گیا تھا، وہ الحمدللہ بحال ہو گیا. جی بات چل رہی تھی سورہ الدخان سے. تو سورہ دخان ہاں جی، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 میں تخلیق کائنات کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات ہے یہ بغیر مقصد کے نہیں بنائی، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے. پھر آیت نمبر 43 سے 50 میں بتایا گیا مشرکین و کافرین کی دوزخ میں جو ان کو سزا ملے گی وہ کیسے ملے گی، کیا کیا عذاب ہوں گے، کس کس قسم کے عذاب ہوں گے. اس کا بتایا گیا کہ گناہ گار لوگوں کے لیے زقوم کا کھانا ہوگا، آگ ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا. اور دیگر قرآن پاک کی آیات میں اس پانی کا تذکرہ ہے کہ جب وہ پیالہ بھر کر انہیں پانی کا دیا جائے گا اور وہ اپنے منہ کے پاس کریں گے تو وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ اس پانی سے اٹھنے والا بھاپ جو ہے جب چہرے کو لگے گا تو سارے کا سارا گوشت اس سے پگھل جائے گا، گل جائے گا. اس قدر کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا. تو شک میں مبتلا لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم با اقتدار اور با عزت بنے رہے، اب عذاب کا مزہ چکھو کہ دنیا میں
تم اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، لیکن اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اگر تم عقل مند تھے تو تمہاری عقل مندی یہاں بھی تمہیں فائدہ دے نا، لیکن وہاں پر تو کسی کی عقل مندی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ جو عقل مند ہے اس کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے، وہ اللہ کی توحید کو قبول کرے، اللہ کی ذات میں صفات کے تقاضوں میں وہ شرک نہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل کامل وہ اطاعت کرے۔ تو آیت نمبر سورہ دخان کی آیت نمبر 58 سے 59 میں جو ہے دعوت قرآن کو پھر دہرایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور قریش کے مشرک سرداروں کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی میں یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا گیا۔ ان حالات میں آپ کو صبر کرنا چاہیے، اور مشرکین بھی انتظار کر رہے ہیں، بہت جلد اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ الجاسیہ، مکی صورت ہے، اور اس کی آیات ہیں 37، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ العزیز اور الحکیم ہستی نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت کائنات کی تخلیق کی ہے، اس کی وضاحت کے لیے قرآنی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مذاق اڑانے کی بجائے توحید و آخرت کی دعوت پر ایمان لاؤ اور دنیا پرستی سے بچو۔ یعنی کہ یہ جو کائنات ہے اللہ پاک نے ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، لہذا اس مقصد کو تم بھی سمجھ لو۔ تو جو شخص اس مقصد کو سمجھ کر اس کائنات میں زندگی گزارے گا اور پھر اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائے گا، وہ شخص کامیاب رہے گا۔ اور جو شخص اس دنیا کے پھندے میں آ گیا، اس دنیا کی سرسبزی اور یہاں دنیا کی ٹھاٹ باٹ اور حکومت اور خواہشات اور تمنائیں اور آرزویں ان کو پورا کرنے میں لگ گیا، تو وہ شخص ناکام ہو نامراد ہو جائے گا۔ اس لیے دعوت دی گئی ہے کہ دنیا پرستی سے بچنا چاہیے، وگرنہ دنیا تو ان دنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا تو بڑی سرسبز ہے اور بڑی میٹھی ہے، لہذا اس دنیا سے بچنا چاہیے۔ چونکہ جتنے دنیا میں عقل مند لوگ گزرے ہیں، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، وہ سارے کے سارے دنیا سے بچتے رہے۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 میں العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے توحید و آخرت کے قرآنی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر پھر 7 سے آیت نمبر 11 میں مشرکین مکہ کی ہٹ درمی کی تفصیل، یعنی ان کے تکبر، استہزاء اور وہ شرک کرتے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 میں تو ان ناشکروں کے لیے دلائل شکر ہے، ناشکروں کے لیے دلائل شکر ہے، اور ان باغیوں کو ایام اللہ کے تاریخی دلائل سے ڈرایا گیا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ ناشکرے ہیں اور جو باغی ہیں، انہیں بتایا گیا کہ تم ہی صرف بغاوت نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی تاریخ میں کئی دفعہ اقوام نے بغاوت کی اور سرکشی کی ہے، لیکن ان باغیوں کے پاس وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے کہ زمین میں بغاوت کرتے پھرے، سرکشی کرتے پھرے۔ اللہ ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ یہ لوگ اللہ کو عاجز کر دیں گے، اللہ کے رسولوں کو عاجز کر دیں گے، نہیں، ایک دن اللہ کی گرفت اور پکڑ جب آئے گی تو لہذا ان کی ساری تدبیریں مکر چال ختم ہو جائیں گے اور یہ عبرت کا نشانہ بن جائیں گے۔ اس لیے اس دن سے ڈریں کہ جب اللہ کا عذاب ان پر آ جائے۔ پھر آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 میں بنی اسرائیل کی شریعت کے بعد شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو تورات عطا کی گئی اور انہیں دنیا کی قوموں فضیلت سے نوازا گیا، لیکن قریش کی طرح بامی استحصال اور ایک دوسرے پر دست درازی کے مجرم ہو گئے تھے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح شریعت کے ساتھ مبعوث کیا گیا، لہذا بے علم لوگوں کی خواہشات کے بجائے قرآنی وحی کی پیروی کرنی چاہیے۔ ظالمین ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، جبکہ متقی مسلمان کا سرپرست اللہ ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ اور آیت نمبر 21 آیت نمبر 25 میں وہ انکار، تکبر، ہٹ دھرمی کی اصل علت بیان کی گئی ہے کہ کافروں کو صاف صاف بتایا گیا گناہ کمانے والے اور نیک لوگ برابر نہیں ہو سکتے، کائنات بے مقصد نہیں ہے، روز قیامت اچھے اور برے عمل کے مطابق جزا و سزا ہوگی۔ منکرین آخرت متاع دنیا پر فریفتہ ہو کر اپنے نفس کو الہ مان کر خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، چنانچہ یہاں ان دہریوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے مجادلہ کیا گیا اور انہوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، وما یہلکنا الا الدہر۔ ان کی غلط فہمی دور کی گئی کہ ان کا انجام نیک مسلمانوں کی طرح ہوگا، ان کی غلط فہمی دور کی گئی کہ ان کا انجام نیک مسلمانوں کی طرح ہوگا۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات
सवाअम महयाहुम व ममातुहुम व साअ मा यहकुमून। यानी कि ये लोग गलत फहमी में मुब्तला है कि दुनिया में भी हम अच्छे हैं ना, आखिरत में भी अच्छे रहेंगे, हमारा इंजाम भी अच्छे लोगों की तरह होगा। तो ऐसा होने वाला नहीं, ये इनकी गलत फहमी दूर की गई। फिर आयत नंबर 26 आयत नंबर 35 में अहवाल क़यामत बयान करके मुजरिमीन मुतकब्बिरीन का इंजाम दिखाया गया। और फिर आयत नंबर 36 आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला की दो सिफात अल अजीज और अल हकीम का जिक्र है। आखिरी दो आयत में अल्लाह की तौहीद का इरादा किया गया। वो आसमानों और ज़मीन का निज़ाम चलाने वाला रब है, आसमानों और ज़मीन में इसी की किबरियाई है। वो ज़बरदस्त और अजीज भी है और हिकमत वाला भी है। इसके बाद सूरह अहकाफ है। सूरह अहकाफ मक्की सूरत है और इसमें 35 आयात हैं। और इसका मरकजी मजमून भी अल्लाह ताला के अजीज और अल हकीम के नाजल करदा कुरान पर ईमान लाकर मुशरिक कौम आद के इंजाम से इबरत हासिल करके तौहीद परस्त जिन्नात की तरह कुरान के दाई और मुबल्लिग बन जाओ। यानी कि इस पर ईमान लाओ कुरान पर और फिर इसके वो दाई बन जाओ। तो सूरह अहकाफ गालबन सूरह जिन के साथ गालबन दौराए ताइफ से वापसी पर नखला के मुकाम पर हिजरत मदीना से 3 साल पहले नाजिल हुई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर और इफ्तरा के इल्ज़ामात की बात गश थी। किताबी एतबार से ये वो सूरतें जो हवामीम के सिलसिले में आखिरी सूरत है ये। अच्छा जी, अब इसमें सूरह अहकाफ में कौमों की हलाकत के असूल बयान किए गए। ये एक जलाली सूरत है। इसमें वादी अहकाफ की कौम आद की हलाकत का जिक्र भी है और कौमों की हलाकत के असूल भी बयान किए गए। मुशरिकीन मक्का को उनके शिर्क और इस्तिकबार से, तकब्बुर से रोकने के लिए कौम आद के इंजाम से डराया गया और आखिरी आयत में हलाकत की धमकी दी गई। फासिक यानी बद अमल कौमें हलाक कर दी जाती हैं और जो लोग अपने खुद साख्ता खुदाओं को तकर्रुब इलाही के जरिए समझते हैं, इन्हें साफ से बता दिया गया है। इन्हें बता दिया गया कि ये जो अकीदा रखने वाले लोग हैं, हलाकत के मौका पर ये खुद साख्ता खुदा बेबस होते हैं और इन्हें बचा नहीं सकते। कौम आद एक मुजरिम कौम थी जो आयात इलाही की मुनकर थी। इसे रिह यानी हवा से हलाक किया गया। और फिर सूरह अहकाफ में जिन्नात के मुसलमान होकर दाई बनकर जाने का तज़किरा है। इंसानों को इबरत, इंसानों को गैरत दिलाई गई कि तुमसे तो जिन्नात अच्छे रहे। वो कुरान सुनकर न सिर्फ मुसलमान हुए बल्कि दाई और मुबल्लिग बनकर मुसलमान होने वाले जिन्नात के लीडरों ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह के दाई की दावत पर लब्बैक कहो, ईमान लाओ, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, अल्लाह दर्दनाक अजाब से तुम्हें बचा लेगा। तो जब इंसान तो नबी को नबी मान रहे हैं लेकिन उसकी अपनी कौम, उसका अपना खानदान, उसका अपना इलाका नबी को नबी नहीं मान रहा, तो गैरत दिलाई गई कि ए लोगो तुम शर्म और हया करो। इसके बाद सूरह अहकाफ में कुरान की खसूसियात को बयान किया गया। कुरान हिकमत वाले ज़बरदस्त अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया गया। मुशरिकीन मक्का की तरफ से कुरान पर जादू का इल्ज़ाम आयद किया गया। इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़ लिया है और कुरान की दावत आखिरत को मुशरिकीन मक्का ने कदीम झूठ करार दिया। कुरान और तौरात में मुमासलत है, दोनों इंसानों की इमामत के लिए बतौर रहमत नाजिल किए गए। चुनाचे बनी इसराइल के एक माकूल शख्स ने यहूदियत छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन कुरैश ने तकब्बुर से काम लिया। उसके बाद मुशरिकीन मक्का के मनफी रवैयों का तज़किरा इसके अंदर, इस सूरत के अंदर। तो इस सूरत के अंदर यही मज़ामीन बयान किए गए। आखिर में आयत नंबर 35 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और अज़म की नसीहत और फासिकीन को हलाकत की धमकी दी गई है। इस्तेहज़ा, एराज, गुरेज और इज्तिनाब के इस माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलुल अज़्म पैगम्बरों की तरह सब्र और सवात के साथ दावत और तबलीग जारी रखने की हिदायत की गई और मुशरिकीन मक्का के फासिकीन को हलाकत की धमकी दी गई। वस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल फला तस्तअजिल लहुम कअन्नहुम यौम यरौना मा युअदून लम यल्बसू इल्ला साअतम मिन नहार बलागुन फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून। तो उलुल अज़्म पैगंबर 5 है, हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद सूरह मोहम्मद है। तो ये मदनी सूरत है और इसकी 38 आयात हैं और इसका मरकजी मज़मून क्या है? दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह की राह में काफिरों के साथ माल का जिहाद यानी इन्फाक और जान का जिहाद जरूरी है।
یعنی مال اور جان کے جہاد کے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی، اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پڑے گا۔ تو جہاد دراصل اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ملنے والی وہ اجازت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے ایسے متکبرین، استہزاء کرنے والوں، ظالموں کو ختم کیا جاتا ہے۔ جہاد اس لیے نہیں کیا جاتا کہ زمین ہتھیائی جائے، مال و دولت اکٹھا کیا جائے، قوموں کو غلام بنایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد کا جو حکم ہے وہ باقی دیگر اقوام میں جو ان کا نظریہ جنگ ہوتا ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کو نجات ملے اور ظالم لوگوں کو سزا ملے۔ نمبر 2، اس زمین پر اللہ کا دین، اللہ کا حکم غالب ہو، اور جو لوگ اس راہ میں رکاوٹ ڈالے انہیں زبان سے نہیں تو پھر تلوار سے ان کو سائڈ پہ کیا جائے۔ اور پھر اس میں کسی شخص کی وہ ترقی نہیں ہوتی، کسی شخص کی نمود و نمائش کے لیے جہاد نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ فرق ہے، اور باقی جو دیگر نظریات ہیں جنگ کے وہ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ تو لہذا آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں کافرین اور مومنین کے عقیدے اور صحیح موقف اور پوزیشن کی وضاحت کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کا جواز فراہم کیا گیا کہ اہل ایمان الذین آمنوا، جو اہل ایمان حق کی پیروی کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر ایمان لا چکے ہیں، اس کے برخلاف کافر الذین کفروا باطل پر ہیں، کافر اللہ کے راستے سے خود رکتے ہوئے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اس لیے ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے۔ ان کے برخلاف اہل ایمان کی خطاؤں سے اللہ پاک نے درگزر کر کے ان کی حالت درست کر دی ہے۔ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 9 میں احکام جنگ اور فلسفہ جہاد بیان کیا گیا۔ نمبر 1، اللہ کا راست اقدام ہلاکت۔ نمبر 2، مسلمانوں کے جہاد کے ذریعے ہلاکت، یعنی اللہ تعالیٰ یا تو کسی قوم کو براہ راست ہلاک کرتا ہے یا پھر اپنے نیک بندوں ایمان والوں کے ذریعے سے ان کو سزا دلواتا ہے۔ کافروں سے مٹ بھیڑ ہونے پر ان کی گردنیں مارنا چاہیے، انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان پر احسان کرتے ہوئے فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ بعض لوگوں سے آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر اہل ایمان اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا اور ان کے قدم جما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس کے برخلاف کافروں نے چونکہ اللہ کی نازل کردہ وحی پر ناگواری کا اظہار کیا ہے، اس لیے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ اب اللہ کی مدد کیا مطلب؟ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد سے مراد ہوتی ہے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ انسانوں کا امتحان ہے، تو وہ انسانوں کی مدد یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی مدد اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 15 میں جو مومن مجاہد، اس کا جو مولا ہے یعنی سرپرست وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ بات سمجھائی اور بتائی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 32 منافقین کے جہاد سے فرار کی ذہنیت کا پول کھولا گیا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ جہاد نہیں کرتے، لیکن بظاہر میں وہ کیا بہانے پیش کر رہے تھے، اصل میں ان کی نیت، ان کا دل کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر انسنی کرنے والے منافقین کے دل پر مہر لگا دی گئی۔ اس کے برخلاف مخلص ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کیا جاتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ اپنی اور مسلمانوں کی خطاؤں کی معافی مانگتے رہیں۔ منافقین پہلے جہاد کی صورت کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن محکم صورت نازل ہونے کے بعد ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی۔ وحی کے نازل ہو جانے کے بعد انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور صرف جزوی اطاعت پر رضامندی ظاہر کی۔ ان کے دلوں کے بھیدوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ منافقین کے حال پر افسوس ہے، زبان پر اطاعت کے الفاظ اور چکنی چپڑی باتیں، کاش یہ لوگ سچی اطاعت کرتے۔ یہ منہ پھیریں گے تو زمین پر فساد برپا کریں گے اور قطع رحمی کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں اندھا اور بہرا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ایمان لانے کے بعد پیچھے پلٹنے والے منافقین کو شیطان نے دھوکہ دیا، اس لیے انہوں نے اللہ کی وحی پر کراہیت محسوس کی۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے
تو انہیں تھپڑ ماریں گے اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے مقابلے میں مخلص مجاہدین اور صابرین کو چھانٹ کر رہے گا۔ کافر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 35 میں اہل ایمان مجاہدین کے لیے جہاد کی ہدایات دی گئی ہیں، اور آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 38 میں وہ انفاق کا حکم دیا گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 29 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کہ مسلمانوں کو خوشخبری کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح حدیبیہ میں مسلمان بظاہر یہ سمجھ رہے تھے دیکھو جی ان کی ساری باتیں مانی گئی اور ہماری ایک بھی بات نہیں مانی گئی، ہم تو آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے لیکن عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا، معاہدہ بھی یہاں ہو گیا، اب واپس بھی جانا پڑے گا، اور پھر ان کی کڑی کڑی شرطیں بھی ہم نے ساری مان لی ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ کس کی مرضی، کس کے حکم پر ہو رہا تھا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا، اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ تو لہذا جو لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرتا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو یہ فتح، یہ بشارت دی گئی کہ تم نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد بظاہر شرطیں ان کے حق میں گئی ہیں لیکن فائدہ تمہارا ہوگا، اس میں فائدہ تمہیں ملے گا، ان کو فائدہ نہیں ملے گا، تو اس کو فتح مبین کہا گیا۔ تو لہذا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ کامیاب تم ہی ہوگے، فتح تمہیں ہی ملے گی، مال غنیمت تمہیں ہی ملے گا۔ تو لہذا صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی۔ قریش نے سہل بن عمر کو گفتگو کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے قریش مکہ اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی ہوئی۔ اس سال کے بجائے اگلے سال 7 ہجری مسلمانوں کے عمرہ قضا قریش کے کرنے کا حکم ہوا۔ قریش کے کسی آدمی کو مدینہ آمد پر واپسی اور کسی مسلمان کی قریش کے پاس لوٹ جانے پر عدم واپسی، اور اطراف و اکناف کے قبائل کو یہ آزادی کہ وہ قریش کے حلیف بھی ہو سکتے ہیں اور مسلم ریاست مدینہ کے حلیف بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ جیسے نکات پر اتفاق ہو گیا۔ معاہدے کی روح سے ان دفعات میں سے کسی ایک دفعہ کی خلاف ورزی کی صورت میں پورا معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا۔ تو لہذا اب یہ تو ہو گیا، تو اس سے کئی بہت سارے فوائد مسلمانوں کو ملے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک باقاعدہ جماعت و حریف تقسیم کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو کھل کھلا کر دعوت اسلام دینے کا موقع مل گیا۔ تو سورہ فتح آپ کو دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب تھی۔ یہ سورہ فتح کے فضائل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت آپ کو بہت محبوب تھی۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر نے دوسری مرتبہ سوال کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ثقلت ام عمر، عمر کی ماں اسے گم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے 3 مرتبہ سوال کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے 1 مرتبہ جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا، مجھے خوف تھا کہ نازل ہو جائے۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نے فرمایا لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ لہی احب الی مما طلعت الشمس علیہ ثم قرأ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آج رات مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورت طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اس سے پتہ چلا اس صورت کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، بہت پسندیدہ تھی۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 میں صحابہ کو فتح مبین کی دنیاوی خوشخبری دی گئی، اور پھر آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ کا تذکرہ کیا گیا۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 میں منافقین کو تنبیہ کی گئی۔ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 26 میں خوشخبری سنائی گئی کہ بیت رضوان کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ انہیں کئی فتوحات اور مال غنیمت سے نوازے گا۔ اب یہ بیت رضوان سے کیا مراد ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھیجا تھا کہ وہاں کے حال احوال معلوم کر کے آئیں،
لیکن وہ وہاں رک گئے اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی ان کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بدلہ قصاص لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی، موت کی بیعت۔ آپ نے کہا تھا کہ جب تک ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، یا تو ہم سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے خوش ہوا جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ پھر آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 29 میں عمرے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی سچائی بیان کر دی گئی ہے، اور پھر اس کا مرکزی مضمون تھا، لہذا وہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور منافقین کو خبردار کیا گیا کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان لا کر اخلاص عمل کا ثبوت دیں۔ اسلام دنیا میں تمام غلبہ پسند قوتوں کو مغلوب کر کے غالب ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ توحید درست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت پر کما حق ہو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کی برکت سے ہماری دنیا ہماری آخرت کو اچھا کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے، قرآن ہمارے حق میں اللہ کے ہاں ہماری گواہی دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، جب اللہ موت دے ایمان پر، اسلام پر، اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔